السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الاعراف شروع کریں گے۔ الاعراف محشر میں ایک مقام کا، ایک جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہ اس جگہ پہ موجود ہوں گے اور معلق ہوں گے، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ابھی طے شدہ نہیں ہوگا کہ وہ دوزخ میں جا رہے ہیں یا جنت میں جا رہے ہیں، اور وہ دونوں طرف دیکھیں گے۔ تو وہ جو واقعات ہیں، ان کا جو معاملہ ہے، وہ اس صورت میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور اسی سبجیکٹ اور اسی مضمون کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ الاعراف ہے۔ اور یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی 206 آیات ہیں اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم صاد۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے پچھلی کئی صورتوں کے شروع میں بھی یہ گزرے ہیں، اور ان کا معنی صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب قرآن ہے، یہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو شک و شبہ، اگر اس کا ترجمہ شک کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب اصل میں امت محمدیہ ہے، کہ کسی کے دل میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب حقیقی ہے یا نہیں ہے، اس میں حق بات ہے یا یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے یا نہیں، تو اس بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور حرج کا ایک معنی ہے تنگی، کہ اس کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ کے دوران جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، ان کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ لتنذر بہ، اور اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں اور وارننگ دیں۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اب اگلی آیت میں ایک انتہائی اہم اور اصولی حکم آ رہا ہے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم، کہ تم لوگ اس چیز کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے، خواہ وہ قرآن کی شکل میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں جو وحی نازل کی گئی ہے، اس وحی کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کی وحی کے علاوہ دوسرے جو اولیاء ہیں، جو چاہے وہ تمہارے سرپرست ہیں، لیڈر ہیں، بڑے ہیں، یا جن کو تم جن کی طرف تم دیکھتے ہو رہنمائی کے لیے، کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی جو تمہارا قریبی ہے، اس کے پیچھے نہ چلو، یعنی وحی کی اتباع کرو، وحی کے پیچھے چلو، اور جو غیر وحی ہے، قرآن و سنت کے جو علاوہ ہے، اس کے پیچھے نہ چلو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑا ہے جو تم لوگ نصیحت لیتے۔ تو یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، یہ بڑی ہی اصولی قسم کی آیت ہے، کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جو بنیادی دلیل ہے، جس کے پیچھے وہ چلتا ہے، وہ قرآن و سنت ہے، وہ وحی الہی ہے۔ وحی الہی کے علاوہ کسی بھی شخص کی بات دلیل نہیں ہے، اور کسی بھی شخص کی بات ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے اس کے پیچھے انسان چل پڑے۔
تو یہ ایک بنیادی تقاضا ہے دین اسلام کا کہ جو شخص مسلمان ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وحی کے پیچھے چلے اور علم حاصل کرے اور علماء سے بھی سیکھے کہ وحی کے معنی کیا ہیں، وحی کے پیچھے کیسے چلنا ہے۔ اگر اس کا یہ مطمع نظر بن جائے اور اس کا یہ اصول بن جائے کسی بھی شخص کا کہ میں نے وحی کو نہیں دیکھنا یا وحی کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ فلاں شخص یا فلاں امام یا فلاں عالم یا فلاں پیر یا میرے آباء و اجداد جو وہ کریں گے میں وہی کروں گا، تو میں نے جو اتباع کرنی ہے، جو پیروی کرنی ہے بغیر کسی کنڈیشن کے، وہ میں نے اپنے بڑوں کی کرنی ہے، تو یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، کتنے ہی ایسے علاقے تھے، لوگ تھے، أَهْلَكْنَاهَا، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ان پہ عذاب نازل ہوا، فجاءہا باسنا، ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، بیاتن، رات کے وقت، جب وہ سو رہے تھے، جب وہ غافل تھے، او ہم قائلون، یا وہ دن کے وقت آرام کر رہے تھے۔ تو عذاب قوموں پہ ایسے وقت میں آیا کہ جب وہ غافل تھے، جب وہ تیار نہیں تھے، جب وہ نیند کی حالت میں تھے، فما کان دعواہم، تو جب ان پہ عذاب آیا تو اس وقت ان کا جو دعویٰ تھا، ان کی جو آواز تھی اور ان کی جو بات تھی، وہ صرف یہ تھی الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے، یعنی انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور وہ توبہ کرنے پہ آمادہ ہو گئے، لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور پھر توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جن کی طرف انبیاء کو بھیجا گیا، یعنی امتوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تمہاری طرف یہ اللہ کے نبی آئے تھے، کیا انہوں نے تمہیں اللہ کا پیغام دیا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح جو پیغمبر ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے پیغام ان لوگوں تک پہنچایا اور کیا انہوں نے قبول کیا؟ تو دونوں جو فریق ہیں وہ اپنی اپنی گواہی دے دیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی صورت میں تذکرہ کیا تھا کہ جب ان کافروں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے انبیاء آئے، تو وہ اعتراف کریں گے کہ ہماری طرف انبیاء آئے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی اور ہم اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح انبیاء جو ہیں وہ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہم نے، اے اللہ، تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، اور اس چیز کی بھی گواہی دیں گے کہ ان میں سے بعض نے قبول کیا اور اکثریت نے، اے اللہ، ہماری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح کے مضامین کی بے شمار آیات قرآن پاک میں تفصیل سے دوسری جگہوں پہ آتی ہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو دو چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی کا تذکرہ کیا، ایک یہ کہ جو جن کی طرف نبیوں کو بھیجا گیا ان سے بھی گواہی لی جائے گی اور انبیاء سے بھی گواہی لی جائے گی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، کہ ہم بھی ان پہ پوری طرح بیان کر دیں گے جو کہ اللہ کو علم ہے، جو اللہ کا ذاتی علم ہے، جو اللہ ہر چیز کا عالم ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں پہلے بھی اس چیز کا بیان گزر چکا ہے کہ جو کفار ہیں وہ پہلے انکار کریں گے کہ جی ہمیں تو کوئی پیغام نہیں پہنچا، اور پھر ان کے اپنے جو باڈی پارٹس ہیں، جو جسم کے اعضاء ہیں، وہ بول کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، پھر وہ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیں گے۔ تو مختلف مراحل ان پہ آئیں گے۔ انبیاء بھی جو ہیں ان سے بھی ایک ایسی شدت کا عالم ہوگا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، اتنی جو ہے آخرت کی وہ شدت ہوگی، اور پھر وہ گواہی دیں گے بھی ایک موقع پہ جا کے ان لوگوں کے خلاف۔ تو اسی طرح ان مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کے سامنے کھول کے رکھ دے گا اور بیان کر دے گا، اور یہ سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا بیان ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے وسیع اور لامحدود علم کی بنیاد پہ ہوگا۔ وما کننا غائبین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی جو وہ کرتے تھے اس سے غائب نہیں تھے، اس سے بے خبر نہیں تھے۔
वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़। अब एक और मरहला उसके बाद क्या होगा कि उन सारों के एतराफ़ के बाद वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उस दिन, क़यामत के दिन, जो वज़न होगा वो भी बरहक है। यानी ये हकीकत है कि क़यामत के दिन वज़न किया जाएगा, अमाल का वज़न किया जाएगा, लोगों का वज़न किया जाएगा। और इसी तरह जो रजिस्टर हैं जिनमें गुनाह या सवाब के काम लिखे जाते हैं, उन रजिस्टरों का वज़न होगा। तो इन सारी चीज़ों का वज़न होगा, जैसा कि हदीस में आता है, फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो जिसके जो पलड़े हैं, जिसका पल्ला भारी हो गया, यानी नेकियों वाला जो पल्ला है वो भारी हो गया, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये लोग कामयाबी पाने वाले हैं। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका पलड़ा हल्का रह गया नेकियों वाला, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपना नुकसान किया, बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, और वो इस अंदाज से उन्होंने अपना नुकसान किया कि वो हमारी आयात के साथ जुल्म करते थे, यानी जो हमारे अहकाम हैं उनको नहीं मानते थे और उसके मुखालिफ जाके वो जुल्म करते थे। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें ज़मीन में रहने की जगह दी। यहाँ अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमतों का तज़किरा फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें ज़मीन में रहने की जगह दी। वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, और उसमें हमने तुम्हारे लिए जो जीने का सामान भी पैदा किया, रिज़्क पैदा किया, खाने पीने की चीजें पैदा की, तुम्हारी मईशतों को चलाया। तो अल्लाह ने तुम्हें रहने के लिए जगह भी दी और खाने के लिए भी दिया। कलीलम मा तशकुरून, लेकिन तुम बहुत ही थोड़ा शुक्र अदा करते हो। वलक़द खलक़नाकुम, और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें पैदा किया। सुम्मा सव्वरनाकुम, और फिर हमने तुम्हारी एक शक्ल बनाई, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया और उसकी शक्ल बनाई। सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, और जब उनमें रूह अल्लाह ने फूंक दी और वो आदम की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बना दिया, और उसके बाद जो सारा मामला हुआ फरिश्तों के साथ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से कहा, उसजुदू ले आदम, कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा तो यहाँ पे फरिश्तों का किया है कि फरिश्तों से कहा कि भी सजदा करें, लेकिन इब्लीस जो कि जिन था, वो अगरचे फरिश्ता नहीं था, लेकिन वो अल्लाह का करीबी होने की वजह से वो फरिश्तों के साथ रहता था। तो इसलिए ये जो हुक्म था ये सिर्फ फरिश्तों के लिए नहीं था, बल्कि इब्लीस के लिए भी था। तो इब्लीस ने उससे इनकार कर दिया, उसको मानने से उसने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे कहा, मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, कि तुझे किस चीज ने रोका कि तू ने सजदा नहीं किया जबकि मैंने इस सजदा करने का हुक्म दिया है। काला अना खैरुम मिन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे वजह पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या दलील है, क्या वजह है कि अल्लाह के वाज़ेह हुक्म के बावजूद तुम सजदा नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि मेरी दलील ये है कि अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, कि तूने मुझे पैदा किया है आग से और इसे पैदा किया मिट्टी से। तो आग मिट्टी से बेहतर है, आग मिट्टी से बेहतर है, आग ज्यादा ताकतवर है, जला के रख देती है, उसमें ज्यादा ताकत है, तो मिट्टी से बेहतर है। तो अब ये यहाँ पे बड़ी ही दिलचस्प ये मुकालमा है, और उससे हमें पता क्या चीज चलती है कि शैतान जो अकली दलाइल हैं और जो अपना कियास है उसको नस और जो वाज़े हुक्म है अल्लाह का उसके मुकाबले में पेश कर रहा है दलील के तौर पे। तो इससे जहां हमें ये पता चलता है कि गुनाह करने से बदतरीन काम ये होता है कि इंसान उस गुनाह को सही साबित करने में लग जाए, वहां हमें ये भी पता चलता है कि ये एक गलत तरीकाकार है, ये एक शैतानी तरीकाकार है कि नस के मुकाबले में, वही के मुकाबले में
اپنی عقل یا قیاس کو پیش کیا جائے، اور قیاس بھی ایسی کہ جو یعنی کہ بالکل اپنی عقل کے مطابق ہی ہو، وگرنہ یہ والی اگر چیز دیکھیں تو کئی پہلوؤں سے جو مٹی ہے وہ آگ سے بہتر ہوگی، جیسا کہ مفسرین نے اس کا تفصیل سے تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہمیں یہاں سے اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ کبھی بھی جب اللہ رسول کی بات آ جائے اور قرآن و سنت کی بات آ جائے تو اس کے مقابلے میں پھر کسی قیاس کی، کسی عقلی استدلال کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ قال فاہبط منہا، جب اس نے اس طرح کا بے تکا استدلال کیا اور اپنی یہ دلیل پیش کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ فاہبط منہا، کہ یہاں سے نکل جاؤ، آسمانوں سے اتر جاؤ، یہ جو تمہارے عالی مقام ملا ہوا تھا اس سے دور ہو جاؤ۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کیونکہ تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو یہاں اس عالی مقام پہ کھڑا ہو کے تکبر کرے، کہ اتنا جو بلند مقام ہے جو اللہ کے قریبی فرشتوں کو ہی حاصل ہے، وہاں پہ کھڑا ہو کوئی اور پھر وہ تکبر کرے اور اللہ کی بات سے نافرمانی کرے اور اس کے مقابلے میں تکبر کرے۔ فخرج، تو یہاں سے نکل جا، انکا من الصاغرین، تو ذلیل و رسوا کیے ہوں میں سے اور گھٹیا لوگوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے حکم کے خلاف تکبر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اسے رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان وحی کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب روایات بیان ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شلوار ہے اس کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا چاہیے، اور شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا جائز نہیں ہے، تو عذر کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بھی اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا جو تکبر کرتے ہوئے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرے گا۔ تو جی میں تکبر کرتے ہوئے نہیں کرتا، بلکہ ویسے ہی کر لیتا ہوں، میں تکبر نہیں کرتا۔ تو اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کرے اور اس کی نظر میں اللہ کے نبی کی ممانعت کرنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے تو اور کیا۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آ جائے، کسی چیز کا حکم آ جائے اور پھر کوئی شخص اس کو نہ مانے، یا اللہ کی رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کسی چیز سے روک دیا جائے اور انسان اس کو ہلکا لے اور اس سے رکے نہ، تو یہی تکبر ہے۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان ابھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا، اسے پچھتاوا نہیں ہوا، اسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں اس نے کیا کہ ابھی وہ پیچھے ہٹ جائے، بلکہ اور سرکشی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اے اللہ مہلت دے دو قیامت کے دن تک، جس دن ان لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے اس دن تک مجھے مہلت دے دو تاکہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں۔ قال انک من المنظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ تو اس نے جو چیلنج کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم یہ چیلنج کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، اور اللہ نے اس کو ایک آزمائش کا ذریعہ بھی بنا دیا انسانوں کے لیے کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ قال فبما اغویتنی، اب شیطان آگے سے کہتا ہے کہ اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ جو ہے اس پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان لوگوں کو میں گمراہ کروں گا۔ تو اگین مردود شیطان پھر اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے پچھلی صورت میں گزرا تھا کہ مشرک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو اللہ کی رضامندی اسی میں ہے کہ ہم شرک کریں، اللہ ہی ہم چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں۔ تو وہ اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی طرف سے جو فری ول دی گئی ہے، اس چیز کو وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو شیطان بھی اسی بہکاوے میں، اسی غلط فہمی میں، اسی گمراہی میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں جو تیری سیدھی راہ ہے اس پہ بیٹھ جاؤں گا اور اس پہ پورا زور لگاؤں گا کہ لوگوں کو اس راہ سے بھٹکاؤں اور اس سے ان کو دور کروں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر شیطان نے کہا کہ میں ان کے
आगे से आऊंगा, वमिन खल्फिहिम और इनके पीछे से आऊंगा, वान ईमानिहिम इनके दाएं से आऊंगा, वान शमाइलिहिम और इनके बाएं से आऊंगा। यानी हर तरफ से मैं इनको घेरूंगा और हर तरफ से इनको वसवसों में और शुकूक व शुबहात में डालूंगा और इनको गुमराह करने की कोशिश करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और ए अल्लाह तू इनमें से अक्सर को शुक्र शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। यानी यहाँ शुक्र से मुराद है कि तौहीद पे नहीं पाएगा, क्योंकि शुक्र का मतलब होता है अल्लाह का जो इनामात हैं उस पे शुक्र का इजहार करना। और ये शुक्र का इजहार अमल से भी होता है, कौल से भी होता है, और जो है वो अल्लाह के अहकामात मानने से होता है। तो इससे बड़ी नाशुक्री नहीं हो सकती कि पैदा अल्लाह ने किया, रिज्क अल्लाह ने दिया, और रहने के लिए जगह अल्लाह ने दी, सब कुछ अल्लाह ने दिया, और इंसान इबादत अल्लाह के अलावा गैरों की करे जाके। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नाकदरी है और अल्लाह की नाशुक्री है। तो शैतान ने कहा कि भी मेरी कोशिश यही होगी कि इनमें से जो अक्सरियत है अल्लाह वो तेरी शुक्रगुजार ना हो, वो तेरा शुक्रिया अदा ना करे, जो तेरे इनामात जो तेरे एहसानात हैं उन पे उसके बदले में तेरा शुक्रिया अदा ना करे, बल्कि दूसरों के दर पे पहुंच जाए। काल अखरुज मिनहा मज़ऊमम मदहूरा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि यहाँ से निकल जाओ, जलीलो खार होके निकल जाओ। लमन तबिअक मिन, इनमें से जो भी तेरी पैरवी करेगा, जो भी तेरे पीछे चलेगा, ला अमला अन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, तो मैं जहन्नम को तुम सब से भर दूंगा। यानी तुम भी जहन्नम में जाओगे और तुम्हारी पैरवी करने वाले, तुम्हारे पीछे लगने वाले भी सारे के सारे जहन्नम में जाएं। वया आदम, और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला आदम अलैहिस्सलाम से मुखातब हुए और उन्हें कहा कि ए आदम, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जन्नत में रिहाइश इख्तियार करो। फकुला मिन हैसु शिअतुमा, और वहां से जहां से भी तुम चाहो खाओ पियो। जन्नत में बेशुमार बागात हैं, खाने पीने की चीजें हैं और फल हैं, सारा कुछ है। तो जो भी तुम जन्नत से खाना चाहते हो खाओ, खुली छूट है। लेकिन एक चीज की मुमानत है, वला तकरबा हाज़िही शजरा, इस एक खास दरख्त के पास नहीं जाना। फतकूना मिनल ज़ालिमीन, वगरना तुम दोनों जालिमों में शामिल हो जाओगे, क्योंकि जब अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो फिर जालिम बन जाओगे। फवसवस लहुम शैतान, तो शैतान ने उन दोनों आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम के दिल में ये वसवसा डाला। लियुबदिया लहुमा मा वूरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा, और उसका मकसद क्या था कि अल्लाह ने जो उन दोनों की शर्मगाहें जो हैं आदम और हवा की, उसकी पर्दापोशी की थी, उन पे लिबास डाला हुआ था, तो उसको वो जाहिर करना चाहता था कि अल्लाह की ये नेमत थी, अल्लाह की तरफ से ये एहसान था कि अल्लाह ने उनको खूबसूरत लिबास जो हैं वो दिए हुए थे, जिनका पहनावा था। तो शैतान चाहता था कि वो उसके बहकावे में आ जाएं और वो ये गुनाह सरजद कर दें, और उस गुनाह का नतीजा ये होगा कि अल्लाह की तरफ से ये जो लिबास की नेमत है वो उनसे छिन जाएगी और वो नंगे हो जाएंगे। वकाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा, अब उसने वसवसा डाला और आके कहने लगा कि मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही शजरा, कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से जो रोका है उसकी वजह सिर्फ ये है कि अन तकूना मलकैनी, कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ, औ तकूना मिनल खालिदीन, या ये कि तुम हमेशा हमेशा रहने वालों में से ना बन जाओ। तो उसने आके ये वर्गलाया कि असल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरादा नहीं है कि तुम लोगों को इधर मुस्तकिल रखा जाए, आर्जी तौर पे रखना मकसद है। और जो कोई इस दरख्त से खा लेता है तो वो फरिश्ता बन जाता है और वो पक्का हो जाता है, और वो फिर इसी जन्नत में आसमानों में ही रहता है, वो कहीं उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसी जगह कि जहाँ पे तंगी तकलीफ हो। तो ये असल में अल्लाह ने तुम्हें इसलिए रोका है इस दरख्त का फल खाने से, इस दरख्त के करीब जाने से, कि अगर तुमने ये खा लिया तो फिर तुम पक्के हो जाओगे, और अल्लाह का इरादा नहीं है तुम्हें अभी इधर पक्का रखने का, आर्जी तौर पे तुम्हें इधर रखा हुआ है। तो ये उसने वर्गलाया। वकासमाहुमा, और उन दोनों के सामने उसने कसम भी उठा ली कि जी इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि मैं तुम्हारा बड़ा खैर खा हूं। तो वो इस तरह कसम जो है उठा के अल्लाह की,
اس نے ان کو جو ہے وہ مزید ورغلایا اور مزید اعتماد دلایا اپنے آپ پہ کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں درست بات کر رہا ہوں۔ فَتَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس طرح شیطان نے فریب اور دھوکے کے ساتھ ان دونوں کو نیچے لے آیا، یعنی کہ جو ایک وہ بلند مقام پہ یا سٹیٹس پہ تھے، جہاں پہ وہ اللہ کا حکم ماننے والے تھے، ان کو کھینچ کے ایک نچلے مقام پہ لے آیا کہ جہاں انسان اس چیز پہ آمادہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی حکم عدولی کرنے پہ تیار ہو جائے۔ فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا، بدت لہما سواتہما، تو فوراً ان کی جو شرم گاہیں تھیں وہ واضح ہو گئیں اور ظاہر ہو گئیں، یعنی ان کا لباس غائب ہو گیا، اتر گیا۔ وتفقا، اور جب یہ معاملہ ہوا کہ وہ بغیر لباس کے ہو گئے، تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ دونوں جلدی سے اپنے جو اب ننگے جسم ہیں ان کو چھپانے لگے جنت کے پتوں کے ساتھ، یعنی درختوں کے جو بھی پتے نیچے پڑے ہوئے تھے یا درختوں پہ تھے ان کو توڑ توڑ کے جلدی جلدی اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ لباس غائب ہو گیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا اور کہا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم اس کے جانسے میں آ گئے اور اللہ کی حکم عدولی کر دی۔ اب فرق دیکھیں کہ جب شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی اور اللہ نے کہا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ آگے سے اکڑ گیا اور آگے سے دلیلیں دینے شروع کر دیں، عذر پیش کرنے شروع کر دیے کہ جی میں نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن جب آدم اور حوا علیہم السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تمہیں روکا تھا، تم نے پھر یہ کام کیسے کر لیا، تو انہوں نے جواباً کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ہم اعتراف جرم کرتے ہیں، ہم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہمارے لیے کوئی بھی نجات کا یا کامیابی کا رستہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ فرق ہے کہ جو ایک نیک اور اللہ والے میں اور ایک شیطان یا اس شیطان کے پیچھے چلنے والے میں ہوتا ہے، کہ جب ایک مومن سے ایک اللہ والے سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو پھر وہ اس پہ اصرار نہیں کرتا، اس پہ ڈٹ نہیں جاتا، اس کے عذر نہیں پیش کرتا، بلکہ فوراً وہ اپنے کیے پہ نادم ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اس سے اور اللہ کی بخشش طلب کرتا ہے، اللہ کا رحم طلب کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیتے ہیں اس شخص کو کہ جو اللہ کی طرف لوٹ آئے اور وہ اپنے کیے پہ نادم ہو۔ قال اہبطوا بعضکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے سارے اب یہاں سے اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ، یعنی زمین کی طرف چلے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی شیطان انسان کا دشمن، انسان شیطان کا دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے ایک خاص مدت تک، یعنی مرنے تک تم اب وہیں پہ رہو گے، اور جو بھی تمہاری معیشت ہے، جو زندگی ہے، جو رزق ہے، جو کمائی ہے، وہ ساری کی ساری وہیں پہ ہوگی۔ قال فیہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ فیہا تحیون، کہ اب اسی زمین پہ تم زندہ رہو گے اور زندگی بسر کرو گے۔ وفیہا تموتون، اور یہیں پہ تمہیں مرنا ہے۔ ومنہا تخرجون، اور قیامت کے دن یہیں سے تم پھر نکال لے جاؤ گے اور اٹھائے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد آدم کو مخاطب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف لباس نازل کیا۔ جب جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق نازل کیا اور انسان کو علم دیا کہ کس انداز سے زندگی گزارنی ہے، اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے لباس نازل کیا اور انسان کو یہ سکھایا کہ لباس کیسے بناتے ہیں۔ یواری سوآتکم، اور یہ لباس تمہاری شرم گاہوں کو چھپانے کے کام آتا ہے، یعنی تمہارے جسم کے جو
छुपाने वाले जगह हैं उनको छुपाने के काम आता है, यानी बेसिक नीड को पूरा करता है जिस्म को ढकने की। वरीशा, और इसी तरह जीनत का बायस भी है। यानी लिबास जो है उसके एक तो मिनिमम लिबास की रिक्वायरमेंट है या जरूरत है कि इंसान का जिस्म कवर हो जाए, और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ जिस्म को कवर करने के लिए नहीं बल्कि जीनत का बायस भी बनाया, यानी कि उसमें इजाफी खूबसूरती की लेयर्स और खूबसूरती का सामान भी बना दिया, और वो भी इंसान को सिखाया कि किस अंदाज से उस लिबास को ना सिर्फ ये कि जिस्म ढकने का बायस, बल्कि उसमें रंग बिरंगे डिजाइन बना के और मुख्तलिफ अंदाज से उसको जेब जीनत और खूबसूरती का भी जरिया बना दिया जाए। वो लिबास तकवा ज़ालिका खैर। और जो तकवे का लिबास है, ऐसा सादा और परहेजगारों वाला जो लिबास है, वो सबसे बेहतर है। यानी इंसान ने लिबास तो पहनना है जिस्म को कवर करने के लिए और अपने आप को ढांकने के लिए, लेकिन उसमें अगर तकब्बुर वाला लिबास हो, शौक लिबास हो, इस तरह का लिबास हो कि जो कि अल्लाह वालों की सादगी से मैच नहीं करता, तो वो कोई अच्छा लिबास नहीं है। बल्कि बेहतरीन लिबास वो होगा कि जो सादा हो। और इस्लामी तौर पे जो हमें लिबास के बारे में उसूल मिलते हैं हदीस से, उसमें ये पता चलता है कि लिबास ऐसा होना चाहिए कि जो सातिर हो, जो कि कवर करने वाला हो अच्छी तरह से, यानी कि उस सी थ्रू ना हो, उसके बीच में से नजर ना आता हो, और वो बहुत ज्यादा टाइट भी ना हो, तो अच्छे तरीके से कवर करने वाला हो। और दूसरा ये कि वो उसको पहन के तंगी भी ना हो, कि वो इस अंदाज का लिबास ना हो कि वो एक बंदे के लिए एक कह लें कि रिस्क वाली चीज बन जाए, या जिसमें इंसान जो है वो उसको नुकसान हो सकता है। कि मिसाल के तौर पे अगर वो ऐसा टाइट या ऐसा बंधा हुआ लिबास है कि उसमें हाथ पैर ही आसानी से मूव नहीं हो सकते, इस तरह की जो चीजें हैं, या उसको पहनने में या उतारने में बहुत ज्यादा तंगी तकलीफ है, तो ये सारी चीजें जो हैं इनका इस्लाम ने जो उसूल बयान किए हैं लिबास के, उसमें ये चीजें शामिल हैं कि लिबास जो है वो कवर भी अच्छे तरीके से करने वाला हो, ढीला डाला हो, और जो है वो सी थ्रू ना हो, और उसके साथ साथ वो हेल्थ हैजर्ड भी ना हो, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज जो हैं उसमें वो वाली प्रॉब्लम्स भी ना हो, और फिर उसमें सादगी हो, तो वो लिबास बेहतरीन लिबास है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाही, ये अल्लाह की आयात हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, और मकसद ये है कि लोग इससे नसीहत हासिल करें और इन चीज़ों को, अल्लाह की आयात को, निशानियों को याद रखें। या बनी आदम, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने लिबास तुम्हारे लिए नेमत के तौर पे नाजल किया ताकि तुम अच्छे तरीके से अपने को कवर करो। तो अब ए आदम की औलाद, ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें वर्गलाए ना, तुम्हें खराबी में न डाल दे, तुम्हें फितने में न डाले। फमा अखरजा बवईकुम मिनल जन्नह, जैसे उसने तुम्हारे जो वालिदैन हैं आदम और हवा, उनको जन्नत से निकलवा दिया। यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, और उसने उनसे उनका लिबास छीन लिया। लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि वो उनको उनकी शर्मगाहें दिखा दे और उनको एक दूसरे के सामने नंगा कर दे। तो शैतान के झांसे में तुम लोग ना आना, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें भी अपने झांसे में लाए और तुम्हें इस चीज पे आमादा कर दे कि तुम्हें एक दूसरे के सामने नंगा कर दे या नीम उरिया कर दे। तो देखें, ये शैतान के वसवसे का और शैतान के फितने का यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तज़किरा कर रहे हैं कि अल्लाह ने इंसानों के लिए लिबास नाज़िल किया, और इंसान जब फैशन के नाम पे या तहजीब के अपने अपने कल्चर के नाम पे अगर अपने जिस्मों को नंगा करना शुरू कर देंगे, अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देंगे, तो ये असल में वो शैतानी जाल है कि जिसमें पहले तो उसने एक तरीके से आदम अलैहिस्सलाम और हवा को के कपड़ों को छीन लिया, और अब वो औलाद आदम को भी नंगा कर सकता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि उसने अक्सरियत को नंगा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसी औरतें होंगी कि जिन्होंने कपड़े पहने हुए होंगे फिर भी नंगी होंगी। मतलब ये कि कपड़े तो पहने हुए हैं लेकिन इस तरह के इतने टाइट या सी थ्रू हैं कि वो पहने ना पहने बराबर है। तो इसलिए
جو یہ چیز ہے کہ یہ ایک شیطانی کاموں میں سے ہے، شیطان کا ایک ٹارگٹ ہے، ایک مشن ہے، جو اس میں سے ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ میں نے انسان کو ننگا کرنا ہے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان اور اس کا جو لشکر ہے وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی انسان کو جنات اور یہ شیاطین یہ دیکھ سکتے ہیں، اور انسان جنات کو شیاطین کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے بھی انسان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی ولنریبل ہے اور بڑی کمزوری والی پوزیشن پہ ہے، کہ اندازہ کریں کہ اگر آپ کا مقابلہ ہے ایک لشکر سے یا ایک جتھے سے، اور وہ تو آپ کو دیکھ سکتا ہو اور آپ دیکھ نہ سکتے ہوں، تو پھر اس کا مقابلہ کرنا یہ کافی مشکل کام ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اسلام پہ عمل کرنے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی مشکل معاملہ ہے کہ انسان اس چیز کو جو ہے اس کا مقابلہ کر سکے، کہ جب شیطان اس کو وسوسے ڈال رہا ہے تو اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شیطان اپنے جو چالیں ہیں میرے خلاف وہ کھیل رہا ہے۔ تو اس سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اگر انسان قرآن و سنت کا پابند ہو جائے اور وہی کے پیچھے چلے اور یہ سوچ لے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے، تو پھر وہ ان وسوسوں سے بچ سکتا ہے، وگرنہ وہ اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے اس وسوسے سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ جو دشمن ہے یہ ایسا دشمن ہے کہ جو وہاں سے وار کرتا ہے کہ جہاں سے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیاطین کو جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لانے والے، ان لوگوں کا دوست اور ان کو ایک دوسرے کے اولیاء بنا دیا۔ تو ان کا جو محبت ہے، جو ان کا تعلق ہے وہ شیاطین سے ہے، اور شیاطین کے ساتھ یہ جو دوستیاں ہیں یہ ان لوگوں کی ہیں جو اہل ایمان نہیں ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ جب بے حیائی کے کام کرتے ہیں، قالوا وجدنا علیہا آبانا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہمارے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا، وہ بھی ہماری طرح بے حیا تھے۔ واللہ امرنا بہا، اس سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی مشرکین مکہ کے بارے میں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، مرد عورتیں ننگا طواف کرتے تھے، اور ان کی جسٹیفیکیشنز کیا تھیں کہ جی ہمارا جو لباس ہے یہ تو وہ لباس ہے جس میں ہم سارے گناہوں کے کام کرتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے یہ حرام کی کمائی سے ہو، تو اس لیے اور اسی طرح یہ کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف اس حالت میں کرتے ہیں جس حالت میں ہم پیدا ہوئے تھے، تو ہماری ماں نے ہمیں ننگے جنم دیا تھا تو ہم ننگے ہو کے، خالص ہو کے اللہ کے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی طرح سے کرتے آ رہے ہیں اور یہی اصل طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا، اور یہ سراسر بے حیائی اور فحاشی ہے۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، یہ تو بے حیائی اور فحاشی کا طریقہ کار ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ بے حیائی کا حکم دے؟ تو اب اس میں کتنی بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے بھی کہ کئی لوگ جو ہیں وہ درباروں پہ اور اس طرح کے بابوں کے پاس جاتے ہیں جو وہاں ننگے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بابے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس طریقت کا ایسا علم ہے، شریعت کے علم سے ہٹ کے سینہ بسینہ، کہ ہمارے لیے یہی بہتر ہے اور ہمیں یہی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اپنے کپڑے اتار دیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بابے مجذوب بن گئے، اور یہ مجذوب ہیں اور یہ اللہ والے ہیں، ان کو اللہ کی ایسی معرفت ہے جو ہمیں نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے کپڑے ہی اتار دیے، یہ اس سے بے پرواہ ہو گئے۔ تو وہ اس کو اللہ والا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی اسپیشل احکامات ہیں ان لوگوں کے لیے، ان بابوں کے لیے، جن کو یہ اللہ کا حکم، جو اسپیشل حکم ان کو ہے، وہ یہ فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اصول بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی اور فحاشی کا حکم نہیں دیتا، تو لہٰذا جہاں کہیں بھی آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو اپنے کپڑے جس نے اتار دیے، وہ شخص اگر یہ کہے یا اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو یہ بتلائے یا کوئی عقیدہ رکھے کہ شاید اس کے لیے یہ جائز ہے یا اس کو یہ خصوصی طور پہ حکم ہوا ہے یا اس کی وجہ سے اس کے کوئی درجے بلند ہو رہے ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے،
اور بہتان ہے اللہ پہ، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی شریعت میں یا اللہ کے احکامات میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جو بے حیائی اور فحاشی اس کا نتیجہ نکلے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم ایسی بات کرتے ہو، اللہ پر ایسی بات باندھتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بغیر علم کے تم اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو۔ قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے ہمارا ربی بالقسط، میرا رب انصاف کا، عدل کا حکم دیتا ہے، توحید کا حکم دیتا ہے، اور وہی کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنے چہروں کو سیدھا کر لو ہر مسجد کے پاس، یعنی جہاں بھی جس مسجد میں بھی جاؤ وہاں پہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھو، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اور اپنی نیتوں کو اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ وَادْعُوهُ مخلصین لہ الدین، اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین، دین کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو دعا خالصتاً صرف اللہ سے کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اللہ نے تمہیں شروع میں پیدا کیا، تعودون، اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے اور دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے اور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے ہدا کہ جس کو اللہ نے ہدایت دی، و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے کہ جس پہ گمراہی ثابت ہو چکی ہے اور ان پہ یہ پکا ہو گیا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اور یہ جو گمراہ لوگ ہیں انہوں نے شیاطین کو اللہ کے علاوہ اپنا دوست بنا لیا، اللہ کی بجائے انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ جو گمراہ ہیں یہ اس خیال میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم راہ راست پہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو، اچھے لباس کو اختیار کرو ہر مسجد کے پاس، یعنی جس مسجد میں بھی جاؤ، بیت اللہ میں جا رہے ہو اچھا لباس پہن کر جاؤ، کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور مسجدوں میں جاؤ تو اچھا لباس پہن کے جاؤ۔ تو اس لیے جب کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو بسا اوقات کیا کرتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں مسجد میں شارٹس پہنی ہوئی ہیں، اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے کہ جو کہ زینت کے خلاف ہے، جو ایک عمدہ اور اچھا لباس نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کو اچھا جسم کو کور کرنے والا لباس پہننا چاہیے۔ جب ایک لباس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لباس اس قابل نہیں ہے کہ بندہ اس کو پہن کے کسی کی شادی میں جائے، کسی فارمل میٹنگ میں جائے، تو اللہ کے حضور بھی جب حاضر ہونا ہے تو اچھا لباس پہن کے انسان کو آنا چاہیے، جو شرعی طریقے سے بہترین لباس التقویٰ جیسے اللہ نے بیان کیا اوپر، کہ سادہ بھی ہو اور سلجھا ہوا بھی ہو۔ تو اس لیے اللہ کے گھروں میں آتے وقت اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو ولا تسرفو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، ضائع نہ کرو کھانے پینے کی چیزیں۔ انہو لا يحب المسرفین، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی حد سے نکل جانے والوں کو اور فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کسی ساتھی کا کوئی اگر سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔